امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پہ اللہ نے ختم نبوت کا تاج اڑایا اور فرمایا محبوب وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنی برادری والوں کو ڈراؤ، رشتہ داروں کو ڈراؤ، اپنی برادری کو میری توحید سمجھاؤ، اپنی رسالت بتاؤ، میرے دین کی پہچان کرواؤ۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری برادری کو جمع کر لیا، بڑے بڑے چودھری آئے، بڑے بڑے رئیس آئے، بڑے بڑے سردار آئے، بڑے آپ کی برادری کے رشتہ دار بھی آئے، چچا بھی آئے، تائے بھی آئے، تمام کے تمام جمع ہیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، سارے مجمع پہ سناٹا چھاری، سارے مجمع میں سناٹا پڑ گیا، کوئی کلمہ نہیں پڑھتا، سارے خاموش ہیں۔ اتنے میں چھوٹا سا بچہ ہے، کھڑا ہو کے کہنے لگا میرے محبوب یہ کلمہ نہیں پڑھتے پر میں کلمہ پڑھتا ہوں، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ امام الانبیاء نے دوبارہ اعلان فرمایا تم کلمہ کیوں نہیں پڑھتے، تم ایمان کیوں نہیں لاتے؟ وہ چھوٹا بچہ جن کا نام علی المرتضیٰ ہے، رضی اللہ بلند آواز سے، وہ چھوٹا بچہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے میرے آقا یہ کلمہ نہیں پڑھتے، فرمانے لگے او میری برادری والو تم کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ ان کا بچپن بھی بے داغ ہے، ان کا لڑکپن بھی بے داغ ہے، جوانی بھی بے داغ ہے، کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ میں کلمہ پڑھتا ہوں اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ بے ایمان ابو لہب کہنے لگا اے محمد بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ اوپر سے آواز آئی جبریل جی رب جلیل میرے محبوب کو بتا دے یہ گستاخی کرنے والا، بے ادبی کرنے والا، تبت یدا ابی لہب وتب، اے ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ بچوں میں سب سے پہلا کلمہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا سبقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے اس بچے کی تربیت باپ کرے گا، کسی بچے کی تربیت ماموں کرے گا، کسی کی تربیت چچا تایا کرے گا، کسی کی تربیت ماں کرے گی، کسی کی تربیت کوئی اور کرے گا، پر علی المرتضیٰ تیری عظمت کے کیا کہنے، تیری شان کے کیا کہنے۔ علی المرتضیٰ تو وہ ہے جن کی تربیت خود امام الانبیاء نے خود فرمائی۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی سیدہ خدیجہ سے ہو گئی، اللہ نے مالا مال کر دیا، فرمایا چچا آپ میرے معاون بن کے رہے، اب آپ کمزور ہو گئے، اولاد زیادہ ہے، آپ اپنا علی میرے حوالے کر دیں، میں علی کی تربیت کروں گا۔ کسی نے نہ دعوت کر دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے گھر میں تشریف لائیں، آپ کے قدم میرے گھر میں آئیں گے، میرے گھر میں برکت آ جائے۔
آپ کے قلب اطہر پہ اللہ نے قرآن اتارا، آپ کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، آپ تشریف لے آئے، میرے نبی نے صحابہ کو ساتھ لیا، علی المرتضیٰ بھی ساتھ، گھر میں گئے، دائرہ بنا کے بیٹھ گئے، دودھ اور کھجوروں کی دعوت، امام الانبیاء بھی صحابہ بھی کھجوریں کھا رہے ہیں۔ آپ نے سوچا آج اپنے صحابہ سے بے تکلفی کی باتیں ہو جائیں، یہ ذرا انسی کی باتیں ہو جائیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں کھائی، وہ جو گٹھلیاں تھی نا، آرام سے اٹھائی، علی المرتضیٰ کے سامنے رکھ دی۔ علی المرتضیٰ کھجوریں کھا رہے ہیں، پتہ نہیں چلا۔ ابو بکر صدیق نے دیکھا کہ امام الانبیاء نے گٹھلیاں علی المرتضیٰ کے سامنے رکھ دی، اور علی المرتضیٰ کو پتا، ابو بکر نے بھی چپکے سے اٹھائی، علی کے سامنے رکھ دی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی گٹھلیاں اٹھائی، علی کے سامنے رکھ دی۔ جب دعوت سے فارغ ہوئے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، میرے صحابہ اندازہ لگاؤ، دیکھو تو صحیح سب سے زیادہ کھجوریں کس نے کھائی؟ اب اندازہ تو اس بات سے لگنا تھا نا، جس کے سامنے گٹھلیاں زیادہ کھجوریں بھی اسی نے زیادہ کھائی ہوگی۔ اب سارے صحابہ اپنے سامنے دیکھنے لگے، علی نے دیکھا تو ڈھیر لگا پڑا ہے، سوچنے لگے اتنی کھائی نہیں جتنی گٹھلیاں پڑی ہیں۔ جب حضور کے سامنے دیکھا تو گٹھلی کوئی نہیں، ابو بکر کے سامنے دیکھا تو گٹھلی کوئی نہیں، عمر کے سامنے دیکھا تو گٹھلی کوئی نہیں۔ قربان جاؤں علی المرتضیٰ کے، عرض کرنے لگے، کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم، زیادہ کھجوریں میں نے نہیں کھائی، سب سے زیادہ کھجوریں وہ سب کھا گئے جو گٹھلیوں سمیت کھا گئے۔ وقت نے جو آیت پڑھی تھی، ایک مرتبہ کما کے لے لی آیت تھوڑا سے، جو فرمایا فاطمہ روزہ رکھا ہوا ہے، فاطمہ روزہ رکھا ہوا ہے، یہ روٹی بنا، جلدی کا روٹی بنائی گئی، علی المرتضیٰ کے سامنے آئی، دروازے پہ دستک ہو گئی، غریبوں مسکینوں بھوک بڑی لگی ہے، کھانا دے دو۔ فرمانے لگے، حسن جاؤ یہ کھانا لے جاؤ، مسکین کو دے دو۔ مسکین کو دے دیا۔ پھر فرمایا فاطمہ اور روٹی پکا کے لے کے آؤ، اور لے کے آئی۔ تھوڑی دیر گزری، دروازے پہ دستک ہو گئی، میں یتیم ہوں، باپ نہیں، لاوارث ہوں، بھوک بڑی لگی ہے، کھانا دے دو۔ علی مرتضیٰ نے فرمایا حسین جاؤ یہ یتیم کو دے کے آؤ۔ تھوڑی دیر گزری، پھر روٹی بن کے آئی، قیدی بھی آ پہنچا، میں قیدی ہوں، وطن بڑا دور ہے، کھانا دے دو، قیدی کو دے دیا۔ فرمایا فاطمہ اور بناؤ۔ کہنے لگی علی المرتضیٰ آٹا کھاتا میں نے بھی روٹی نہیں کھائی، حسن حسین نے نہیں کھائی۔ فرمانے لگے فاطمہ حسن حسین کو پانی پلا کے سلا دو، میں بھی یوں ہی سو جاتا ہوں، تم بھی سو جاؤ۔ ادھر فجر کی اذان ہوئی، مسجد میں آئے، آپ نے فرمایا میرے علی جو تم نے عمل کیا اللہ کو اتنا پسند آیا، قرآن میں ذکر کر دیا۔ غریبوں پہ، یتیموں پہ، مساکین پہ خرچ کرنے والا میرا علی، سخیوں کا امام، مجاہدوں کا امام سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 21 رمضان کو اچانک دشمن نے حملہ کیا اور سیدنا علی المرتضیٰ کے سر پہ تلوار لگی اور اندر تک زخم چلا گیا۔ 2 دن زخمی رہے، بے تاب رہے، اور زخم کی تاب نہ لاتے ہوئے، اور 21 رمضان کو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔